اوپر والے نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہے اور ایک نعمت ایسی دی ہے جس کا ہم جتنا شکر کرنا چاہیے اتنا کم ہے۔ اگر اس میں ذرا سا بھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو انسان کے ساتھ بہت دشواریاں ہوتی ہیں، بہت مشکلیں ہوتی ہیں، اور وہ ہے نیند۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام حسن ہیں جو JNK اور لداخ کے فرسٹ بورڈ سرٹیفائڈ سلیپ اسپیشلسٹ ہے۔ تو ان سے ہم کچھ سوال کریں گے نیند سے متعلق، جن کا جواب جان کر ہمیں بہت فائدہ ہوگا اور ان کا جواب جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت سارے لوگ ہیں جن کی اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی ہے، یا اگر نیند آتی بھی ہے تو رات کو بیچ ہم جاگ جاتے ہیں۔ کیا یہ نیند نہ آنا ایک عادت ہے یا ایک بیماری ہے؟ اگر عادت ہے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا، کیسے بدلا جا سکتا، اور اگر ایک بیماری ہے یہ کتنی خطرناک بیماری ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ دیکھیے، نیند کی بہت بیماریاں میڈیکل سائنس میں اب پائی گئی ہیں۔ ان میں پہلی بات جو آپ نے بولی کہ نیند آنا یا نہ آنا، اوورال اس کو اگر بولیں گے کہ یہ بیماری ہے، نارملی اوپر والے نے ہم کو نیند رات کے وقت کرنے کو دی ہے جس سے باڈی کو ریلیف ملتا ہے۔ اگر ہم یہ نیند ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ بیماری ہے، یعنی یہ ایک عادت نہیں، ایک بیماری ہے۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے ہیں جس وجہ سے ہماری جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم آج 10 بجے سوئے، کل 11 بجے، پھر 12 بجے، تو جس وجہ سے ہماری جو نیند کا سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ایسا کچھ ہوتا ہے؟ یہ بات صحیح ہے۔ پورے گلوب میں، پورے ورلڈ میں یہ دیکھا گیا کہ یہ سلیپ ہائیجین اس کو بولتے ہیں، جو اچھی نیند کی آتے ہیں وہ ڈسٹرب کرنے کیا خود ہی انسان نے۔ اس میں جو ماڈرن لائٹ سسٹم آ گیا، یہ الیکٹرانک گیجٹس آئے جن سے نیند کا سائیکل ٹھیک نہیں رہتا، جن سے نیند آنے کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور انسان بہت دیر تک رات کو نہیں، یعنی کہ جو اسکرین ٹائم انسان کرتا ہے اس وجہ سے نیند جو ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو یہ پرابلم تو کامن ہے ہمارے اس اپنی ریاست میں بھی اور پورے۔ اس کا کیا ریشو ہے جو تھرو آؤٹ JNK کیا ریشو ہے اس کا، یہ جو نیند نہ آنے کی بیماری ہے؟ تھرو آؤٹ ورلڈ جو ریشو ہے، 1/3 پاپولیشن کو نیند نہیں آتی، اور اگر ہم اپنے JNK پر فوکس کریں یہاں بھی اتنا ٹرو ہے۔ یہی صحیح ہے کہ 3 بندوں میں سے 1 کو نیند نہیں آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس نیند نہ آنے کی بیماری کا کیا علاج ہے؟ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے دیکھنا ہے کہ نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے، اس کو ہم کو ٹھیک کرنا ہے۔ اکثر لوگوں میں کیا ہے، بہت سٹریس ہوتی ہے، سٹریس فیکٹر کو دور کرنا ہے، اور کچھ اچھی عادتیں میڈیکل سائنس نے بنائی ہے جس کو سلیپ ہائیجین بولتے ہیں۔ مطلب ریگولر بیڈ ٹائم ہونا چاہے، ریگولر ویکنگ ٹائم، جیسے نیند سے اٹھنے، یہ ریگولر ہونا چاہیے۔ تو شام کے وقت ڈم لائٹ استعمال کرنی ہوتی ہے جس سے نیند کا یہ سسٹم آٹومیٹکلی نارملی نیند آتی ہے انسان کو۔ تو اس کی جو وجوہات ہے نیند نہ آنے کی، اس کے بغیر بھی، سٹریس کے بغیر بھی بہت چیزیں ہیں جن کا اگر تشخیص کیا جائے تو آنے والی نیند ٹھیک ہونے سے باقی میڈیکل تکلیف نہیں آ سکتے۔ یہ جو نیند کرنے کا صحیح ٹائم ہے وہ کیا ہے ایک انسان کے لیے، جو میڈیکلی سائنس پروو ہے کہ ایک انسان کس ٹائم سونا چاہیے؟ اگر بڑے آدمی کی، چاہے مرد ہو یا لیڈی ہو، کتنا ٹائم ہے موزون جو اس کے لیے مطلب ضروری ہے صحت کے لیے، 6 سے 8 گھنٹے مقرر کیا گیا ہے کہ سائنس کے حساب سے نیند کا ٹائم ہونا چاہیے ایک ایڈلٹ کے لیے 6 سے 8 گھنٹے، اور بچے کے لیے؟ بچہ تو جب یہ پیدا ہوتا ہے تو لگ بھگ 18 گھنٹے بھی سوتا ہے، 20 گھنٹے بھی سوتا ہے، پھر جب آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی نیند نارملائز ہو جاتی ہے، تو 4 سال کی عمر سے آگے وہ دن کو نہیں سونا چاہیے۔ اگر 4 سال کی عمر کے آگے بچہ دن کو سوئے گا وہ بھی بیماری ہے۔ اچھا، اب کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو زیادہ سوتا ہے، کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ 8 گھنٹے ایک انسان کے لیے صحیح نیند ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو تقریباً 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے سوتا ہے، کیا یہ اس کی عادت ہے، یہ بھی کوئی بیماری ہے جو زیادہ سوتے ہیں لوگ؟ جو آپ نے کم نیند بولا اس کو انسومنیا بولتے ہیں۔ اگر زیادہ نیند کی انسان نے 8 گھنٹے سے زیادہ ہے، دن کو بھی سوتا ہے، تو اس بیماری کے گروپ کو ہائپرسومنیا بولتے ہیں۔ تو دن کو نیند کرنا یا 8 گھنٹے سے زیادہ نیند کرنا بھی بیماری ہے، یعنی دن کو نیند کرنا وہ بھی ایک بیماری ہے۔ اچھا، یہ جو نیند کی بیماریاں، کسی کو زیادہ نیند آتی ہے یا کسی کو کم نیند آتی ہے، ان سے کچھ اور بیماریاں وجود میں آ سکتی ہیں؟ ہاں، اگر یہ خالی نیند آنے یا نہ آنے یا زیادہ آنے کا سوال ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن دیکھا گیا یہ جو انسومنیا ہے، کم نیند آنا، یا یہ زیادہ نیند کی تکلیفیں جو ہے، ان سے کچھ میڈیکل تکلیف جڑی ہوئی ہے، جیسے ہارٹ پر پہلے اثر پڑتا ہے، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس بیماری سے۔ آگے لانگ رن میں ڈائبٹیز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ آگے لانگ رن میں بہت ایسی بیماری جیسے
मतलब फैटी लिवर की डिजीज़ है, ये भी उन बीमारों को ज़्यादा होती है जिनको नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि जो आजकल बीमारियां नजर आती है वो सभी नींद से उनको नींद रिलेटेड से है, related कहीं ना है, कहीं उन्हें नींद से कहीं ना वाबस्तगी कहीं है, नींद से उनका ये जोड़ वाबस्तगी है, है जी। वाबस्तगी। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हम सही नींद करेंगे तो हमारी जो बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या कई और बीमारियां जुड़ी हैं नींद के साथ वो कम हो जाएंगी। यानी कि एक अच्छी नींद एक अच्छी सेहत की निशानी है।